السلام علیکم۔ ہمارا پلانٹ زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں یہ 29% خشکی اور 71% سمندری پانی پر مشتمل ہے، لیکن انٹرسٹنگلی ہماری سمندر کے بارے میں تحقیق باقی یونیورس یعنی خلا کی تحقیق کے مقابلے میں صرف 5% ہے۔ یعنی ابھی تک سمندر کے فرش کا 5% نقشہ ہی تیار کیا جا سکا ہے، یعنی سمندر کے فرش کا 5% کا نقشہ ہی تیار کیا جا سکا ہے۔ اب سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک سمندر کی تحقیق کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ ایسے لگتا ہے جیسے سمندر کی تحقیق کرنے کے بارے میں لوگوں کو اجتماعی ڈر ہے یا کوئی فوبیا ہے۔ اگر دیکھا جائے یا غور کیا جائے تو لازمی طور پر سمندر ہمارے ماحول کا سب سے اہم حصہ ہے۔ سمندر میں مختلف طرح کے جاندار رہتے ہیں اور سمندر میں بہت زیادہ مقدار میں خوراک بھی فراہم کرتے ہیں، اور ہماری زمین پر سب سے زیادہ آکسیجن بھی سمندر ہی فراہم کرتا ہے، یعنی پلاکٹن آکسیجن کی فراہمی کا ذریعہ ہے۔ حیرانگی یہ ہے کہ ہمارے سیارے یعنی زمین کی اتنی وسیع رینج اتنی پر اسرار کیوں رہتی ہے؟ فرینڈز، آج ہم اس غیر معمولی سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ سائنسدانوں کی سمندر کو تلاش نہ کرنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو یہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کی سطح کا 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے جسے سمندر کہتے ہیں۔ یہ سمندر انسانی سرگرمیوں میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، جیسے سفر، ماہی گیری اور سامان کی نقل و حمل وغیرہ۔ کچھ اعداد و شمار کے مطابق کل تجارت کا 80% حجم سمندری رستے سے ہوتا ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ تجارتی جہازوں پر گزر بسر کرتے ہیں اور 38 ملین لوگ ماہی گیر ہیں، اور ہسٹوریکلی سب سے زیادہ بحری فوج رکھنے والے ممالک ہی سب سے زیادہ طاقتور رہے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ بحری فوج رکھنے والے ممالک وہ کیا رہے ہیں؟ سب سے زیادہ طاقتور رہے ہیں۔ جتنی اہمیت بیان کی گئی ہے سمندر کو محض اہمیت کی حد تک بیان کیا جاتا ہے، لیکن سمندر کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت کے باوجود سمندر مشہور طور پر غیر دریافت رہتا ہے، خاص طور پر خلا کے مقابلے میں جہاں خوراک بھی نہیں ملتی۔ فائنینشیل انسینٹو کی کمی سے لے کر سمندر کی گہرائیوں کو برداشت کرنے والی مشینیں بنانے میں دشواری تک بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گہرے سمندروں کی تفصیل سے تحقیق نہیں کی گئی، لیکن یہ بار بار ثابت ہوا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان صدیوں سے پانی کے اندر گہرائی تک جانے والی آبدوزوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ جدید آبدوزیں 19ویں صدی کے وسط میں شروع ہوئیں۔ ابتدائی آبدوزیں 1860 کی دہائی میں جنگ میں استعمال ہونے لگیں۔ آبدوزیں امریکی خانہ جنگی اور کنفیڈریسی دونوں میں ڈپلائڈ تھیں۔ 1960 کی دہائی میں بااثر فرانسیسی ایکسپلورر اور کنزرویشنسٹ جیک کوسٹیو نے پانی کے اندر رہائش کے منصوبے یعنی کون شیلف 2 کو مکمل کر کے یہ ثابت کیا کہ انسان پانی کے اندر رہ سکتا ہے۔ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ برسوں سے موجود ہے، but there is something standing between us and conquering death۔ جب سمندر کی بات آتی ہے تو شاید سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہوتا ہے وہ بذات خود سمندر کا خیال ہے، یعنی تھیلوسوفوبیا ایک سمندر سے ملتا جلتا خوف ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ کھل کر بات نہیں کی جاتی، جبکہ تقریباً ہر کسی میں تھیلوسوفوبیا کسی حد تک عام ہے۔ تھیلوسوفوبیا ہوتا کیا ہے؟ تھیلوسوفوبیا گہرے پانی کا خوف ہے۔ جیسے پانی میں سب سے گہرے جسم سمندر ہیں اور اس کے علاوہ بڑی بڑی جھیلیں ہیں اور کافی گہرے سوئمنگ پول بھی جو ہوتے ہیں، یہ تھیلوسوفوبیا کا باعث بنتے ہیں۔ فوبیا کی کلاسیفیکیشن کرنے کے لیے کسی چیز کو غیر معقول ہونا چاہیے اور کسی کی روزمرہ زندگی کو متاثر کرنا چاہیے، اس لیے فوبیا مکمل طور پر قابل فہم خوف کے طور پر شروع ہو سکتا ہے۔ اب سب سے زیادہ عام فوبیا مکڑیوں اور سانپوں کے فوبیا ہیں جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ کچھ علاقوں میں جو سانپ اور مکڑیاں ہیں وہ خطرناک بھی ہوتی ہیں، لیکن ہر جگہ پر خطرناک نہیں ہوتی۔ گہرے پانیوں کے ساتھ بھی یہی کہانی ہے، کیونکہ گہرا پانی بھی ممکنہ طور پر خطرناک ہوتا ہے۔
بلکہ گہرا پانی مکڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مکڑیوں سے ایک سال میں 6 سے 11 افراد ہلاک ہوتے ہیں، جبکہ ہر سال لاکھوں لوگ ڈوبنے سے ہلاک ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے اسکولوں میں تیراکی کے معیاری اسباق پڑھائے جاتے ہیں، جبکہ لائف گارڈ کو پانی میں مصیبت میں پھنسے لوگوں کو بچانے کے لیے خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ ایسا ہی اس کا خطرہ ہے۔ فرینڈ، جتنا کم ہم سمندر کے بارے میں جانتے ہیں، ہمارا تھیلوسوفوبیا اتنا ہی شدید ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سمندر کی تاریکی اور گہرائی ریپرزینٹ دا الٹیمیٹ ان نون۔ یہ سچ ہے کہ پانی کے اندر کی دنیا کا حجم، جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ بہت خطرناک ہے۔ سمندر کا یہ خوف پوری انسانی ثقافت میں نظر آتا ہے۔ سمندر کی تباہ کن طاقت کی سب سے مشہور کہانی اٹلانٹس کا افسانہ ہے۔ اٹلانٹس ایک ترقی یافتہ شہر تھا جو یونانی دیوتاؤں کو ناراض کرنے کے بعد سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ جدید دور میں بھی لوگوں کا خیال ہے کہ یہی اٹلانٹس اب بھی سمندر کی تہہ میں موجود ہے اور دریافت ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ دوسرا سب سے نمایاں سمندری افسانہ جو اٹلانٹس سے زیادہ حالیہ ہے، وہ ہے برمودا ٹرائی اینگل۔ یہ بحیرہ اوقیانوس کا یہ حصہ ان بحری جہازوں اور طیاروں کے لیے بدنام ہے جو پچھلی صدی یا اس سے زیادہ عرصے میں وہاں غائب ہو چکے ہیں۔ اب سچائی یہ ہے کہ کسی جہاز کے ڈوبنے کا امکان کسی اور جگہ پر بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا برمودا ٹرائی اینگل میں۔ برمودا ٹرائی اینگل میں جہازوں کی زیادہ تعداد کے لاپتہ ہونے کی وجہ ایک یہ ہے کہ اس کی مصروفیت ہے، اور دوسرا اس حصے میں سمندری طوفانوں کا زیادہ آنا ہے۔ اس وجہ سے برمودا ٹرائی اینگل میں جو جہاز ہیں وہ زیادہ غائب ہوتے ہیں۔ لیکن برمودا ٹرائی اینگل کلچر کا ایک حصہ بنی ہوئی ہے، لیکن یہ حقیقت بالکل بھی نہیں ہے کہ بحری جہاز وہاں ڈوب رہے ہیں اور غائب ہو رہے ہیں اور ان کا ملبہ بھی نہیں ملتا۔ یہ تھیلوسوفوبیا کے ساتھ بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ لوگ سمندر میں غائب ہو جاتے ہیں اور دوبارہ واپس نہیں آتے۔ مشہور افسانوں کے علاوہ کچھ ایسے تاریخی واقعات بھی ہیں جو سمندر کے اس خوف کو تقویت دیتے ہیں۔ تاریخ کی سب سے مشہور سمندری آفت 1912 میں ٹائٹینک کا ڈوبنا تھا، جس میں تقریباً 1500 افراد ہلاک ہوئے اور بچ جانے والوں کو شدید صدمہ پہنچا تھا۔ ٹائٹینک اس وقت کا سب سے بڑا جہاز تھا، تو خاکہ یہی پیش کیا جاتا ہے کہ ٹائٹینک ڈوبتا جا رہا ہے اور سمندر اتنا بڑا ہے۔ 1980 کی دہائی تک اس کے ملبے کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے لوگوں کو یہ خیال تھا کہ اس کو کسی دیوتا نے ڈبویا ہے۔ اس طرح 1864 میں جنوبی کیرولینا میں سول وار کی ایک آبدوز پر اثرات طور پر غائب ہو گئی تھی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ گہرائی میں جانے کی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گہرائی سے نہیں ڈرتے، مثال کے طور پر لاکھوں ماہی گیر اور ملاح وغیرہ۔ سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے سمندر کی تحقیق میں آنے والی رکاوٹ لاگت بھی ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس تکنیکی طور پر وہ سب معلومات ہیں جن کی ہمیں تفصیل سے سمندر کو تلاش کرنے اور نقشہ بنانے کے لیے ضرورت ہے، لیکن سمندری تحقیق میں کافی سرمایہ کاری نہیں کی جا رہی۔ یہی یقینی طور پر ایسی سرکاری تنظیمیں بھی موجود ہیں جیسے نیشنل اوشنگ اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن، نیز یونیورسٹیاں جو اس قسم کی تحقیق میں دلچسپی رکھتی ہیں، لیکن ان کے پاس کیا ہے، اتنی رقم نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے سمندروں کو سمجھنے کے لیے جو ٹیکنالوجی تیار کی ہے وہ ان سیاروں پر بھی کام کرے گی جہاں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زندگی ممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے خلائی تحقیق ترقی کرے گی، خلائی اور سمندری تحقیق ایک مشترکہ مقصد کے ساتھ یکجا ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ مکمل طور پر خلائی ریسرچ بالمقابلہ سمندر کی تلاش کا معاملہ نہیں ہے۔ دونوں میدان قدرتی طور پر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اگر خلائی تحقیق کو آگے بڑھانا ہے تو ایک دن ہمیں سمندروں کو تلاش کرنے کی بھی ضرورت ہوگی، لیکن کیا ہم اپنے ارتقائی خوف پر قابو پا سکیں گے؟ اور یہی اصل وجہ ہے کہ ہم سمندروں کو تلاش نہیں کرتے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔